ناظرین کرام السلام علیکم. آپ کا میزبان فیصل علی بلوچ آپ کے خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر نسرین جن کی کتاب رب کا پیغام محبوب کے نام کی مصنفہ ہیں اور سابق نیوز کاسٹر پی ٹی وی ہمارے درمیان اس پروگرام جو نور صحت ٹرانسمیشن کی جان ہے، جو کہ اس نور صحت ٹرانسمیشن کو آگے کی طرف لے کر بڑھ رہی ہے، جس کا نام ہے علم و آگاہی. اس سیگمنٹ میں ہم کیونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، تو نزول قرآن پر گفتگو کر رہے ہیں اور اب ہم بات کریں گے قرآن اور معاشرہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرد مختلف افراد کے ساتھ مل کے معاشرہ تو تشکیل دے دیتا ہے، لیکن اصل کانسیپٹ معاشرے کا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ معاشرہ دراصل کیا ہے اور قرآن میں اس کے اثرات قرآن سے اس کے اوپر کیا مرتب ہوں گے اور کس طرح قرآن جسٹیفائی کر سکتا ہے اس معاشرے کو یا معاشرہ جسٹیفائی کر سکتا ہے قرآن کو. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہماری اس وقت ہماری جنریشنز موجود ہیں مختلف، بالخصوص ہمارے نوجوان، ان کے سامنے آپ یہ آگاہی کی منزل کو پیش کریں کہ معاشرہ کیا ہے اور معاشرے میں قرآن پاک کو کس طریقے سے ہم لاگو کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ فیصل بھائی. آپ مسلسل سحر کہہ رہے ہیں اور مجھے سحر اسی لیے جادو ہو رہا ہے. کوئی سحر کا مطلب جادو ہے. جی جی دیکھیے یہ ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے نا وہ آزاد پیدا ہوا ہے اور اس کی فطرت میں اس کی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ آزادی ہے. آپ اسے کتنا بھی پابند کر کے رکھیں، کتنا بھی قید میں رکھیں، وہ آزاد رہنا چاہتا ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے سمجھنے اور ان سوچوں اور جو اس کا شعور کا جو عمل ہے اس میں وہ اپنا جو رول ہے، اپنا کردار ادا کر سکے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایسا اکیلے نہیں کر سکا. اس تمام جو سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں، اس میں سب سے طاقتور صلاحیت جو ہے وہ ابلاغ ہے. اور ابلاغ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ دیواروں سے تو باتیں نہیں کرتا ہے، وہ ایک سوشل اینیمل ہے، وہ ایک معاشرے میں ایک گروپ کی شکل میں رہتا ہے. تو اس کا ابلاغ جو ہے وہ اس گروپ کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ گروپ دو دوستوں کا بھی ہو سکتا ہے، دو رشتہ داروں کا بھی ہو سکتا ہے، گھر میں رہنے والے دو فیملی ممبرز کا بھی ہو سکتا ہے، ساتھ رہنے والے ہمسایوں کا بھی ہو سکتا ہے. اور پھر جب یہ ارتکاز ہوتا ہے، اس کو یہ پھیلتا ہے یہ گروپ، تو پھر یہ ایک پورے معاشرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور جو یہ ابلاغ کی صلاحیت اللہ نے اس کو عطا کی ہے، یہ بہت طاقتور صلاحیت ہے. اس میں وہ اپنے ابلاغ کے عمل کو بگاڑ بھی سکتا ہے اور سنوار بھی سکتا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن معاشروں کی بات کر رہے ہیں. دنیا آج سے پہلے تک تو دو معاشروں میں جو ہے وہ موجود تھی، یعنی کہ ایک مغربی معاشرہ کہلاتا ہے اور ایک مشرقی معاشرہ کہلاتا ہے. لیکن اب ایک تیسری دنیا آئی ہے جس میں ہمارے فار ایسٹ کے ممالک ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ مشرق سے لیا ہے اور کچھ مغرب سے لیا ہے. یعنی ان کا جو اوریجنل جو ان کی شکل ہے معاشرے کی، وہ صرف ان کے جو بزرگوں کی صدیاں، جسے ہم چائنا کا کہہ سکتے ہیں، سب سے پرانا جو معاشرہ ہے وہ چائنا کا معاشرہ ہے. لیکن وہ وجود میں ہمیں اب نظر آتا ہے جب دنیا پھیلی ہے اور اب تو ماشاءاللہ وہ ایک سپر پاور کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اچھا، انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی جو طاقت ہے وہ بھی اس کو معاشرے کے لیے ایک مفید انسان بھی بنا سکتی ہے اور ایک بیکار انسان بنا سکتی ہے اور تیسری برا انسان بنا سکتی ہے. اب اگر ہم ریاستوں کی بات کریں تو جو مغربی ممالک کی ریاستیں ہیں ان کے معاشروں کی شکل مشرقی معاشروں کے مقابلے میں ان ریاستوں کی شکل بالکل مختلف ہے. یہ آج جو آپ اتنے مسائل دیکھ رہے ہیں ملک میں، جسے سیاسی مسائل کہا جا رہا ہے، میں اس سے قطعاً اتفاق نہیں کرتی ہوں. اور میں ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل چلاتی ہوں، شاید آپ کے علم میں ہو، 2 سال سے چینل M5 کے. تو میرا فوکس ہی سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے. کیوں؟ معاشرہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ گیونگ اینڈ پر ہوتا ہے اور جو ریاست ہوتی ہے وہ ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے. معاشرہ جو گڈز ڈیلیور کرتا ہے ریاست کو، ریاست ویسی ہی بنتی ہے. اگر
کمزور معاشرہ ہوگا، یعنی اخلاقی طور پہ، مذہبی طور پہ، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، تعلیمی طور پہ اگر وہ کمزور ہے معاشرہ، تو یاد رکھیں ہمیشہ کمزور ریاست وجود میں آئے گی. ہم دوسروں کی طرف جاتے ہی نہیں، ہم اپنے ملک کی مثال پیش کرتے ہیں، چونکہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، تعلیم حاصل کی، پھر زندگی کا اختتام بھی اللہ کرے کہ یہیں ہو. اور ہمیں میں تو اس ملک سے دو وجوہات سے محبت کرتی ہوں، اس لیے کہ ایک تو اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میرے والدین جو ہیں انہوں نے ہمیں اسی معاشرے میں پروان چڑھایا. میں باہر بھی پڑھنے گئی سب کچھ، لیکن میرے والد نے ایک بات کہہ دی تھی کہ صرف آبزرونٹ رہنا، ایک نظر رکھنا اس معاشرے پہ، اس کی بری نارمز کو مت اپنانا، ان کی اچھی نارمز کو اپنانا. ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو جب ہم مغربی معاشروں میں تعلیم کے لیے بڑے ملکوں میں بھیجتے ہیں، تو ہمارے بچے جو ہیں، خاص طور پہ ہماری خواتین، وہ ان کی، اور نوجوان جو آپ کا فوکس ہے اس پروگرام میں، وہ ان کی بری چیزیں سیکھ کر آ جاتے ہیں اور انہی کو اچھا سمجھتے ہیں، چونکہ وہ ترقی یافتہ ممالک کے روایات اور رسوم ہوتے ہیں، اور جو ان کی بری چیزیں ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں، جو ان کی اچھی چیزیں ہیں، جو ان کی ہیومن ویلیوز ہیں، جو ان کی انسانی قدریں ہیں. وہ انسان تو کیا، ایک کتا راستے میں وہ دیکھتے ہیں، رکتے ہیں، وہ زخمی ہو گیا ہے یا بیمار پڑا ہے، وہ گاڑی روکتے ہیں، اس کتے کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. لیکن آپ کے ہاں آپ گزر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں میں اسے لے کے جاؤں، تو دو سوچیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں. یہ دو سوچیں معاشرے کے اور ریاستوں کے رویے کی وجہ سے آتی ہیں. ایک سوچ آپ کو یہ آتی ہے کہ انسانی ہمدردی تو یہ کہ میں اس کو اٹھاؤں، اپنی گاڑی میں ڈالوں اور اس کو ہاسپٹل لے جاؤں. یہ ایک اچھی پازیٹیو سوچ ہے. لیکن پھر دوسری سوچ اس پر غالب آتی ہے، جہاں اس میں ایک فیئر، ایک ڈر آتا ہے کہ میں ہاسپٹل لے کر گیا تو پہلے میری پکڑ ہو جائے گی، کہاں سے لائے، تم نے تو نہیں ماری گاڑی اس کو، تمہارا کون ہے، کیا مقصد ہے. وہ بیچارہ اپنی کچہری جو ہے نا وہاں وہ بھگتے گا. اس خوف سے وہ اس کو نہیں اٹھاتا. لیکن کچھ لوگ بڑے نڈر ہوتے ہیں، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کر سکتے کہ ان پر ریاستی جبر، یا ایک تو ہمارے قوانین اس طرح کے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ کیسز کو نہیں لیتے. آپ سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں میڈیکو لیگل آفیسر جو ہے وہ آپ کو بٹھا لیتا ہے، اور جب تک وہ آپ کی پوری انکوائری نہیں کر لیتا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، کیوں لے کے آئے، یہ جو ایکسیڈنٹ سے بندہ مرا یہ کیسے، آپ نے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا تو کیا دیکھا، اب وہ سوچتا ہے یہ تو میں نیکی کر کے پھنس گیا. تو معاشرے میں جو ریاستیں ہیں ان کو قوانین بھی ایسے بنانے چاہیے کہ معاشرے کے لوگ اس میں ان کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں، ان کو انسان بننے کا پورا موقع دیا جائے. اچھا، اب آپ نے پوچھا کہ جی معاشرہ جو ہے وہ کیسے ترتیب پاتا ہے. تو معاشرہ اسی طرح گروپس کی شکل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ابلاغ جو ہوتا ہے، پہلا ابلاغ کیا ہے، یہ بڑا اہم سوال تھا جو آپ نے نہیں پوچھا، لیکن میرے ذہن میں فوراً آیا کہ پہلا ابلاغ کہاں سے شروع ہوا، کس کلام سے شروع ہوا. یہ کلام کن دو ہستیوں کے درمیان تھا. ہستی کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ اس میں ایک اللہ کی ہستی بھی ہے، لیکن کلام وہ دو اپنی مخلوقات سے کر رہا ہے. اس کی دو مخلوق ہیں، ایک شیطان ہے، ابلیس ہے، شیطان تو وہ بعد میں، اور ایک آدم ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابلاغ، پہلا ابلاغ جو انسان اور اس کے خالق کے درمیان ہو رہا ہے، اس میں دو رویے سامنے آتے ہیں. ابلیس کیا کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، منفی رویہ، منفی نہیں، اس کو تکبر ہے، حالانکہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے، اس کی ساری زندگی عبادت میں گزری اللہ کی. تو اس میں اچھا، وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ شاید اس نے کوئی شرک کی. اس نے شرک نہیں کی، وہ تو سب سے بڑا موحد ہے، یعنی توحید کو وہ سب سے زیادہ مانتا ہے. وہ کہتا ہے بس تجھے مانوں گا، تجھے سجدہ کروں گا، باقی کسی کو نہیں کروں گا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو فرما بردار ہے، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے نافرمانی کی ہے. اگر تو میرا بندہ ہے، میری مخلوق ہے، تو جسے میں کہہ رہا ہوں نا اسے بھی سجدہ کر. تو یہ جو ایک کلمہ ہے نا، صرف اللہ نہیں بھائی، صرف اللہ نہیں، اللہ نے درمیان میں آدم کی ذات رکھ دی نا، آدم کو وسیلہ بنا دیا انسانوں کے درمیان رہ کے معاشرے کی تربیت کرنے کے لیے. اور ابلیس کیا کہتا ہے، نہیں، نافرمانی، تکبر،
یہ کیا یہ تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے, سب کچھ میں جانتا ہوں. جی جی ناظرین کرام, ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحبہ نے جس انداز سے اس وقت ہمارے کچھ پہلو معاشرے کے جو ڈسکس کیے اور یہ بتایا کہ ابلاغ کس طریقے سے ہمیں اس علم کی طرف لے کے جاتا ہے جو شعور کو بیدار کرتا ہے, عقل کو ایک طرف سمت کا تعین کرواتا ہے, اور پھر ایک بے حسی کی تصویر بھی بتایا کہ رویوں کی وجہ سے ہم ایک کتا تو بہت دور کی بات انسان کو تک سہارا نہیں دیتے, بلکہ آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بے حسی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہم سیلفیز بناتے ہیں لیکن اس کو تڑپتا ہوا دیکھتے رہتے ہیں, ہاسپٹلز نہیں پہنچاتے. تو یہ بہت ساری چیزیں معاشرے کی بگاڑ کا سبب بن رہی ہیں, اور مغربی معاشرے میں جو اچھائی ہیں وہ کسی نے بڑا خوب کہا کہ مغرب میں ہم نے اسلام دیکھا مسلمان نہیں دیکھا, اور یہاں مسلمان دیکھے اسلام نہ دیکھا, تو وہی والی بات ہم دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا بہتر یہ رہے گا ناظرین کرام کہ ہمیں اس ابلاغ پر, ابلاغ کا مطلب ہے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن, ہم اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں. نوجوان نسل اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے, بزرگوں سے باتوں کو سیکھے. صرف گوگل بابا ہی ہمیں سب کچھ نہیں سکھا سکتے, ہمارے گھر کے بزرگ ہمیں بہت اچھی تربیت دے سکتے ہیں. تو نوجوان اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی معاملات کو بیٹھ کر سلجھائیں, سمجھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, کس طرح کہہ رہے ہیں, ان کے بھی پاس تجربات ہیں. تو ناظرین کرام, نزول قرآن جو ہمارے سحری نشریات کے سیگمنٹ علم و آگاہی کا ایک خاص ٹاپک ہے جس میں ہم معاشرے اور قرآن کو ڈسکس کر رہے ہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, اجازت دیجیے, السلام علیکم. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور سر. اور ناظرین کرام, یہاں شامل کرتے ہیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول مبارک. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت رہنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی. سبحان اللہ, بہت خوب. جی, اور چلتے ہیں نقش بندی صاحب کی جانب, اور پھر سے وہ یہ ہماری طلب نعت کے حوالے سے. ایک دوران گفتگو صاحب نے جی کلام کی طرف اشارہ کیا, خواہش ظاہر کی, تو ان کی فرمائش پر خاص طور پر محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو, بلکہ آئے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں, قسمت کے سکندر ہیں, جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں, جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں, جس کی آمد یہ آثار نظر آتے ہیں, آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں. کچھ اور نظر آتا نہیں دنیا میں, آج سرکار نظر آتے ہیں.
سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں مجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو عظمت تو ذرا دیکھو سر نیزے پہ پھر بھی قرآن سناتے ہیں سر نیزے پہ پھر بھی قرآن سناتے ہیں اللہ کیا خزانہ کے مالک ہے نبی سرور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ نیازی ہم سرکار کھاتے ہیں یہ سچ نیازی ہم سرکار کھاتے ہیں بس آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجا جاتے ہیں سبحان اللہ نقشبندی صاحب، سبحان اللہ، بہت ماشاء خوب۔ اللہ۔ اور جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت سما بن چکا ہے، اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ہبہ سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک نعت پڑھیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کرو رے نظارہ کرو رے حبیب خدا کا نظارہ کرو رے نظارہ کرو رے دلو جان پہ نثارہ کرو رے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر دے تو اپنا کر
सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आप सल्ले अला कहते कहते मुझे हाथ आ गए ताज शाही आ गए ताज शाही तेरे नक्शे पाक पर निसारा करूं मैं निसारा करूं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते माशाअल्लाह, सुभान जीती रहिए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज का सवाल और इसका मुंतखब जवाब। आज का हमारा सवाल था रोज़े को अरबी ज़ुबान में क्या कहते हैं। हमने आपको 3 ऑप्शन दिए थे, सलाह, सोम और आयाम। इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है सोम, ये जो है दुरुस्त जवाब है। और इसके साथ ही अज़र हमारे प्रोग्राम का जो एहतताम हो रहा है, तो आप सबको शुक्रिया अदा कर दीजिए। जी बिल्कुल नाज़रीन किराम, आपकी जानिब से भी और अपनी जानिब से भी हम अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी का उनकी तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया अदा करते हैं। और आज की जो हमारी सारी नशरियात है नूर सहर, उससे आपके मेज़बान इजाज़त चाहते हैं। और इससे पहले हम ये चाहेंगे नक्शबंदी साहब से, हसन नक्शबंदी साहब से, कि वो हमें कोई दुआया कलाम सुना दें। करम मांगता अता मांगता इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम करम मांगता अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, अता कर दिलशाने करीमी का सदका इलाही तू दे दे रहीमी का सदका न मांगूं मैं तुझसे तो मांगूं मैं कैसे तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम करम मांगता अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही हमेशा दो मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना।
تن کا ہو شاداب بچا دلوں کے چمچا الہی تجھے واسطہ پنج تن کا مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں بس الہی میں تجھ سے